السلام علیکم، میں ہوں تحریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جو پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلا واپس کیا جائے، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا تھا کہ ہم یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے۔ تو آج الیکشن کمیشن جیت گیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلا واپس لینے کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا ہے۔ لیکن وہی بات ہمیشہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلا واپس لینے کے بعد خان صاحب کی مقبولیت میں کوئی کمی آئے گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز جو ہیں ان میں کمی آئے گی؟ تو یہ ساری کی ساری ایکسکلوزیو ڈیولپمنٹس ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور بھی وہیں ساتھ ساتھ مسلم لیگ کاف کے رہنما اور سابق قومی اسمبلی خادم حسین کی جعلی ڈگری کی بنیاد پر ان کی نااہلی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے درست قرار دے دیا ہے۔ پھر ایٹ دی اینڈ لطیف کھوسہ صاحب سے چیف جسٹس صاحب ذرا ناراض ہے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو لطیف کھوسہ کے ساتھ سردار کا نام ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، ذرا غلامی سے باہر نکل آئے، سردار اور نوابوں کو چھوڑ دیں۔ یہ ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں، ایکسکلوزیو ڈیولپمنٹس ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر وہی ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا سابق چیئرمین عمران خان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بروز بدھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ذرا مشکلات ہیں کیونکہ ان سے ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا ہے۔ اور پھر وہی ساتھ ساتھ سابق چیئرمین عمران خان پر توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس تھا اس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اہم پوائنٹس ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو مسلم لیگ کاف کے رہنما اور سابق رکن اسمبلی قومی اسمبلی خادم حسین کی جعلی ڈگری پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی جو نااہلی ہے وہ درست قرار دے دی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ محمد اختر خادم عرف خادم حسین 2008 میں NA 188 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، لیکن ہائی کورٹ نے BA کی جعلی ڈگری کی بنیاد پر انہیں نااہل قرار دے دیا تھا۔ درخواست گزار نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی اپیل دائر کی تھی۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کے مرنے کے بعد بہتر ہے کہ مقدمہ نہ چلائیں۔ جعلی ڈگری کا معاملہ درخواست گزار کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ کیا کسی کیس کا کوئی فوجی داری پہلو ہے، اگر ہے تو سن لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری سماعت کے دوران ریمارکس دیے گئے۔ پھر اس دوران سماعت جو وکیل ہیں خواجہ حارث، انہوں نے کہا کہ لواحقین کا اصرار ہے کہ مقدمہ سن کر جعلی ڈگری کا جو دھبا ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ پوری تعلیم میں نے محمد اختر خادم کے نام پر حاصل کی، سیاست خادم حسین کے نام سے کی، شناختی کارڈ بھی اسی نام سے ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار زندہ ہوتے تو کچھ ثابت ہو سکتا تھا، مرنے کے بعد لواحقین درست نام کیسے ثابت کریں گے۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ کوئی بیان حلفی یا دستاویزات بطور شواہد دکھائیں، نام بدلنے کا موقف ہے تو ثبوت پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کی عدالتوں میں چل رہا ہے سسٹم کہ جن کا ملزم ہی اب تک اس دنیا میں نہیں ہے، وہ وفات پا چکے ہیں، تو ان کے کیسز کی سماعت کی جا رہی ہے، ان پر ریمارکس دیے جا رہے ہیں، ان کے کیس پر سماعت کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس حالات کو چھوڑ کر جو اتنے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں، سیاسی کیس ہیں، ان پر سماعت پینڈنگ پہ پینڈنگ کی جا رہی ہے، ڈیلے پر ڈیلے کیے جا رہے ہیں اور یہ جنوری کی کون سی تاریخیں دی جا رہی ہیں، جس کیس کا ابھی فی الحال کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ پاکستانی عدالتیں ان کیسز کو کھول کر بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کے ملزم اس وقت دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کے کیسز کو اب سنا جا رہا ہے، اس پر ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے اور پھر ایٹ دی اینڈ کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر تو جس کے خلاف کیس اگر وہ زندہ ہوتے تو پتہ لگتا کہ نام کی درستگی ہے یا نہیں ہے۔ پھر وہیں ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری پر جو فرد جرم عائد ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے توہین الیکشن کمیشن جو ہے اس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن کے ممبران نے کیس کی سماعت کی۔ اس دوران کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی جس پر عمران خان اور فواد چودھری نے صحت جرم سے انکار کیا، جبکہ بانی چیئرمین عمران خان نے الیکشن کمیشن ممبران پر جانبداری کا الزام عائد کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے ECP کے کمیشن نے سابق وزیر اعظم اور سابق وفاقی وزیر کو جو کیس کی نقول ہے وہ فراہم کر دی ہیں اور 16 جنوری تک
جو گواہان ہیں ان کو بھی طلب کر لیا ہے. پھر جو سماعت ہے کیس کی سماعت وہ مزید 16 جنوری تک ڈیلے کر دی گئی ہے. اس کے بعد پھر جو سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں وہ اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئے. پھر وہی ساتھ ساتھ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے جو توہین الیکشن کمیشن کیس کا جیل ٹرائل ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. جس حوالے سے فواد چودھری نے فیصل جاوید ایڈوکیٹ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل رکھ کر اختیارات کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. جیل ٹرائل سے درخواست گزار کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں. جو مزید کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری کا درخواست میں عدالت سے جیل ٹرائل روکنے کی بھی استدعا کر دی گئی ہے کہ جو جیل ٹرائل ہو رہے ہیں آپ ان کو روکا جائے. درخواست گزار کے خلاف اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے. درخواست گزار کے خلاف اوپن ٹرائل الیکشن کمیشن میں ہی ہونا چاہیے. تو عدالت درخواست گزار کو ہر سماعت پر الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے. تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ کب سے سن رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری پر فرد جرم عائد ہو رہی ہے توہین الیکشن کا کیس کیا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اڈیالہ جیل میں ان کی سماعت ہوئی تھی اور وہیں پر عمران خان اور فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور عمران خان نے فواد چودھری صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ یہاں پر کس طرح. تو اس کے بعد انہوں نے فواد چودھری نے بولا تھا کہ آپ کو بہتر پتہ ہے آپ سب جانتے ہیں ایک کیس میں چھوڑیں گے تو دوسرے کسی کیس میں پکڑ لیں گے. اور عمران خان نے ہلکی سی اسمائل دی تھی. اب مزید جو فرد جرم عائد کر دی گئی ہے لیکن مزید جو کیس کو ڈیلے کر دیا گیا 16 جنوری تک. اب بات کر لیتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان پہلے واپس لیا گیا تھا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والوں نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان انہیں واپس الاٹ کیا تھا کہ وہی انتخابی نشان کسی بھی پارٹی کا آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, کسی پارٹی سے ان کا انتخابی نشان واپس ہم نہیں لے سکتے. تو آپ ابھی اور اسی وقت پاکستان تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان واپس دیں. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان واپس مل گیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے خلاف قانونی جنگ آپ کہہ لیں کرنے کے لیے ان کا فیصلہ سپریم کورٹ میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہ جو ان کی جانب سے فیصلہ کیا ہے اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں. تو آج پھر پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا اور دوبارہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا. اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا کہ ان سے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان واپس لیا جائے تو وہ فیصلہ بحال کر دیا ہے. تفصیلات کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کی جو درخواست ہے منظور کر لی ہے. الیکشن کمیشن نے درخواست منظور کر لی. پشاور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ محفوظ سنایا. عدالت نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا. پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا. اس کے بعد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس میں الیکشن کمیشن کے ہائی کورٹ آرڈر پر نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوئی اور ایک لمبی چوڑی سماعت کے بعد فیصلہ وہی ہوا جو پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان نہیں ملے گا. ایک بات, پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان سے ان کا انتخابی نشان چاہے واپس لے لیا جائے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی پہچان عمران خان ہے. عمران خان نے پہچان بنائی ہے. ووٹر جو ہے وہ چاہے آپ پاکستان تحریک انصاف کو جو مرضی انتخابی نشان دے دیں, کوئی اور بھی انتخابی نشان دے دیں, لیکن ووٹر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ عمران خان کا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ان سے ان کا انتخابی نشان واپس لیا جا رہا ہے. پھر بھی عمران خان کی مقبولیت میں, عمران خان کے ووٹرز کی تعداد میں کوئی فرق نہیں آئے گا. الیکشن کے جو دوران درخواست پر سماعت ہوئی, تحریک انصاف کے وکیل قاضی انور نے دلائل دیے کہ 26 دسمبر کو جو آرڈر آیا اس پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا انہوں نے ہمارے آرڈر پر حکم امتناع لیا ہے, یعنی اسٹے آرڈر لیا ہے. ہمیں اس کے خلاف ریٹ دائر کرنے کا حق ہے. ان کا کیس یہاں قابل سماعت ہی نہیں ہے. انہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے. عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ اب سنا بھی دیا گیا ہے محفوظ فیصلہ. اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف سے ان کا بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اب جو الٹے پلٹے حربے اور آپ کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف خود ہاتھ کھڑے کر دے کہ ہم انتخابات سے باہر ہیں, ہم انتخابات میں حصہ لینا نہیں چاہتے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی کہا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے تو باہر نہیں جائے گی. پاکستان تحریک انصاف ڈٹ کر مقابلہ کرے گی, چاہے پھر کاغذات نامزدگی مسترد کریں, چاہے ان سے ان کا انتخابی نشان واپس لیں, جو مرضی کریں. وہ عمران خان نے بھی اڈیالہ جیل سے بیٹھے ہوئے پلان تیار کیے ہوئے, پلان اے, پلان بی, پلان سی, اور کہا ہے کہ اینڈ تک جو ہمارے امیدوار ہیں وہ
وہ الیکشن میں قائم رہیں گے, الیکشن لڑتے رہیں گے, میدان خالی نظر نہیں آئے گا. تو ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا جائے. اب بلہ کا نشان واپس لے لیا گیا. دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی. اب پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.